کیا بہتر نہیں ہے کہ سیاسی اتفاق پیدا کیا جائے؟ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں تو پھر باقی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے سر؟ کیا قباحت ہے؟ یہ ایک ہی قباحت ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کی ہوئی ہے وہ ان 3 جماعتوں نے چوری کیا ہوا ہے. یہ آج اپنا مینڈیٹ جو ہے چوری کیا ہوا مینڈیٹ چھوڑ دیں ہمارے ساتھ. میں خود چلا جاؤں گا ان کے پاس, میں آپ کے سامنے کمٹ کر رہا ہوں. I'll walk up to them, I'll go to them. یہ کیسے ہوگا سر؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, مذاکرہ کریں گے, بات چیت ہوگی تو آگے بات بڑھے گی. چوری کا ہے, اسٹیبلشڈ ہے, تو بغیر مذاکرات کے واپس کر دیں وہ. اب چوری کا مینڈیٹ ہے. اب دیکھیں گے آپ یہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے اوپر کیا ہوتا ہے. ایک ایک آہستہ آہستہ دیکھیں گے آپ کیا ہوتا ہے. آپ لوگ کافی تو اگر کل کے لیے مہینہ 6 مہینے بعد کا انتظار کرنے کی بجائے بہتر نہیں کہ جی وہ یہ آفر کر دیں اور بیٹھیں اور بات چیت کر لیں کس طریقے سے چھوڑنا ہے. مولانا صاحب سے دوستی پکی ہے یا معاملات چل رہے ہیں ابھی؟ براڈ انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہو چکی ہے, پرنسپلی اگری کیا جا چکا ہوا ہے دونوں طرف سے. اسپیسیفکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں, وہ طے کیے جا رہے ہیں, جلدی طے ہو جائیں گے. آپ کا وقت وہاں گیا ہے, مولانا صاحب کا ایک دفعہ بھی وقت نہیں آیا. اور کل میرے پروگرام میں JUIF کے سینیٹر موجود تھے کامران مرتضیٰ صاحب, اور ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ PTI کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا اور یہ ہم تحریک جو ہے وہ ساتھ نہیں چلا سکتے, الگ الگ تحریک چلے گی. آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں, کچھ دن اور انتظار کر لیجئے, حقائق سامنے آ جائیں. مشترکہ تحریک چلے گی. یہی اسپیسیفکس جو میں ذکر کر رہا ہوں نا, اسپیسیفکس طے ہو رہے ہیں, یہی طے ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے خان صاحب کے ریلیف کی بات کی, انہیں جو غیر معمولی ریلیف ملا ہے عدلیہ کی طرف سے, جو بڑے 3 مقدمات تھے اس میں, تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ بری بھی ہو جائیں گے؟ میں ہمیشہ سوچتا ہوں جب بھی میں جاتا ہوں کہ یہ شخص یہاں بیٹھا کیوں ہوا ہے, اس کو یہاں رکھا کیا گیا ہوا ہے. ٹریجڈی وہ ہے, ٹریجڈی یہ نہیں ہے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے, ریلیف تو ان کو مل رہا تھا بیکاز ان مقدمات میں ہے ہی کچھ نہیں تھا, سبسٹنس ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو کرمبل کرنے تھے, وہ سب کرمبل کر چکے ہیں. اب تو یہ ڈیلے کر رہے ہیں, ججمنٹ دینا ڈیلے کر رہے ہیں, اور ججمنٹ ایک ہی ہے. ان کو ریلیف, مطلب ریلیف نہیں میں کہتا اس کو, ان کو انصاف ملے گا. وہ ریلیف نہیں ہے, عدالت ہمیں ریلیف نہیں دے رہی, ہمیں انصاف دے رہی ہے. واپس کب آ سکتے ہیں؟ میں فیل کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور مقدمات نہ کھڑے کیے جائیں تو دنوں میں واپس. آپ کو لگتا ہے اور مقدمات بھی آگے کھڑے کیے جائیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی نہ کیے جائیں, تیاری تو پوری ہے ان کی. سر 9 مئی کے مقدمات میں کہا جا رہا ہے معافی کے بغیر آپ لوگوں کو ریلیف ملنا بہت مشکل ہے. 9 مئی کے مقدمات میں تو ساری بیل ختم ہو چکے ہوئے ہیں, وہ بری کر دیا گیا ہے. اس پہ تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کلیئر سٹانس ہے, مگر ان نے تو بری کر دیا, کورٹس نے بری کر دیا, کورٹس نے بری کر دیا. یا نئے مقدمات بنائیں گے, شاید ان کے دماغ میں وہ نئے بنائیں پھر, کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب تو بنا رہی ہے ایک. سر یہ 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں, شاید سب سے بری کر دیا گیا. موسٹ آف دیم اس سے بری, اور باقیوں سے ہو جائیں گے. تو ابھی بھی کچھ تو ہے نا اس کا مطلب, تو وہ مقدمات اہم ہے ہی نہیں ہے. سر آپ نے آگے بھی تو بڑھنا ہے, آگے کس طرح سے بڑھیں گے؟ اگر آپ کا یہ رویہ کیا درست ہے یا جمہوری ہے کہ معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے اور 3 پولیٹیکل پارٹیز سے بھی ہم بات نہیں کریں گے, سر کیسے آگے بڑھنا ہے؟ یہ ادھر ہی اٹکے رہنا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ معافی تو ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے لیکن ان کی عزت کرتے ہیں. عزت ہم بھی کرتے ہیں, سب کی عزت کرتے رہیں گے, کسی سے بےہودگی نہیں کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو اصول ہے وہ اصول ہے. مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اگر آپ نے جمہوریت یہاں لانی ہے, اگر آپ نے آئین یہاں لانا ہے, تو مینڈیٹ اب چوری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو, وہ مینڈیٹ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کی ایک اگر جملہ PTI کے جو اندرونی اختلافات ہیں, کہا جا رہا ہے آدھا درجن سے زیادہ گروپس بن گئے ہیں, تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سر؟ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ڈفرینسز ہوتے ہیں, ہماری پارٹی میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن وہ ہمارے پاس پلیٹ فارمس موجود ہے جہاں ڈسکس ہوتے ہیں. اس وقت پارٹی یونائٹڈ ہے بیہائنڈ عمران خان. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اندرونی معاملات ہیں, لیکن جب آپ ان کو عوام کے سامنے لائیں گے تو پھر تو یہ ڈسکس ہوں گے سر. اس وقت میں آپ کی جو عوام کے سامنے لائیں گے, ضرورت ہے جو پبلک فورم میں لے کے آئے گا اس کو ڈسپلنری نوٹس ملے گا, وہ نہیں لا سکتا. یو کانٹ برنگ پارٹی میٹرز ان پبلک ڈومین, ان کو اپنے پارٹی ڈومینس میں ڈسکس. شیر افضل مروی صاحب کو جو نوٹس دیا تھا اس کا جواب آ گیا ہے سر؟ جی آ گیا. جی کیا کہتے ہیں؟ بہت لمبا سا جواب ہے, چھوٹا سا بتا دیں. مطلب ایک اپنی انہوں نے ایک جو ان کی پوزیشن ہے اس کو واضح کیا. مطمئن ہیں آپ لوگ اس سے؟ میں تو نہیں ہوں مطمئن ہونے والوں یا نہ ہونے والوں میں سے. وہ تو پارٹی کی جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز جو کنٹرول کرتے ہیں, وچ از دی سیکرٹری جنرلز آفس, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ پولیٹیکل کمیٹی میں آئے گا, اس کو دیکھیں گے, وہاں میری بھی آواز ہوگی. ٹھیک. شبلی فراز صاحب نے اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات میں جو شکایتیں لگائی تھیں, خاص طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاندانہ گلزار اور اسد کیسر ان کے بھی اختلافات ہیں اور ہر کوئی پارٹی میں مجھے ہر برائی کا ذمہ دار سمجھتا ہے, ہر ایشو کا ذمہ دار سمجھتا ہے, تو اس پر کچھ بات آگے بڑھی؟ یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے, میری پریزنس مینڈیٹری ہوتی ہے ہر تھرسڈے کو, خان صاحب کا حکم ہے, تو اس میں شاندانہ گلزار بھی تھی, انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. ان کو بھی کہا گیا ہے جی کہ آپ پارٹی کے ڈسپلن کے اندر رہ کے آپریٹ کریں. دیٹس اٹ. شاندانہ گلزار پچھلے ہفتے میرے شو میں بھی تھی, انہوں نے کہا اسد کیسر تو میرے بھائی ہیں. دیٹس اٹ. سبھی بھائی بہن ہیں جی آپس میں, تو بھائی بہن سارے ہیں, تو شبلی صاحب نے کیوں کہا پھر ان کے اختلافات کی کیوں بات کی؟ شبلی صاحب نے نہیں کہا, ایسی کوئی شکایت نہیں, شکایت نہیں لگائی انہوں نے. یہ تو میں موجود ہر میٹنگ میں, ہر تھرسڈے کو موجود ہوتا ہوں میں. وکلاء اور ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے میں وہاں نہیں ہوتا, لیکن یہ جو تھرسڈے کی میٹنگ ہے اس میں پریزنٹ ہوں.